بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال تعالى في مقام آخر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، کوشش کے باوجود بہت دیر ہو گئی. بنارس سے بنا رکے ہوئے کنٹینیو چلتے ہوئے آنے کے باوجود ہماری گاڑی تقریباً 12 بجے کے آس پاس آپ کے علاقے میں پہنچی ہے. سردی کا موسم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تک پروگرام ختم ہو جاتا، لیکن یہ آپ کی محبت ہے قرآن و حدیث سے، یہ آپ کا لگاؤ ہے کہ اس سردی کے موسم میں اتنی دیر تک آپ بیٹھے ہیں اور ابھی بھی شوق ہے، جذبہ ہے. مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس جذبے کو قبول فرمائے. مجھ سے پہلے جن علماء کرام نے خطاب کیا، جو باتیں میں بیان کروں گا
اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان کو جب وہ کاروبار کرتا ہے تو پروفٹ اور لاس، نفع اور نقصان، ان دونوں کو سامنے رکھ کر انسان کاروبار کرتا ہے۔ انسان یہ مان کر کے چلتا ہے کہ میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان جب بزنس کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے تو اس کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری پونجی ختم نہ ہو، میرا جو کیپٹل ہے، میرا جو سرمایہ ہے وہ برباد نہ ہو۔ ایک مومن کا کیپٹل کیا ہے؟ ایک ایمان والے کا سرمایہ کیا ہے؟ ایک ایمان والے کی پونجی کیا ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے 3 پارے کی آخری آیت دیکھ لیجیے۔ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ میرے بندو، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ایمان نہیں لا سکے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ان سے پوچھے گا تم ایمان نہیں لا پائے تو وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے ملء الارض ذہبا، وہ زمین بھر کر کے سونا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ان کو اتنا پیسہ مل جائے، اتنی دولت مل جائے، اتنا سرمایہ مل جائے، زمین کے برابر ان کو سونا دے دیا جائے اور وہ زمین کے برابر سونا دے کر کے اللہ کے یہاں بچ جانا چاہیں، جہنم کی آگ سے بچ جانا چاہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ، ان کے زمین بھر کے سونا کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمان کی قیمت کا اندازہ لگاؤ، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ زمین بھر کر کے بھی ہم اس ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اس ایمان کا مول نہیں خرید سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جو ایمان نہیں لے آ پائے، ایمان نہیں لا سکے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینا چاہیں، زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے اور وہ بچنا چاہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ ایمان کی قیمت ہے۔ اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے ایک کہاوت ہے جان بچی تو لاکھوں پائے، مگر ایک مومن کے لیے جان بھی بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ اگر مسئلہ اس کے ایمان کا آ جائے تو اپنی جان کو بھی قربان کرنے میں وہ دریغ نہیں کرتا۔ ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں یہ حدیث لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کو بڑی بہترین خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ خوشبو اس عورت کی ہے جو فرعون کے محل میں نوکرانی تھی اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ اس عورت کا کام کیا تھا؟ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی۔ یہ اسی عورت کی خوشبو ہے، اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس عورت نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، ایسا کون سا کام کیا تھا کہ آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی،
فسقطت المدیۃ من یدہا، اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی، وہ کنگھی زمین پر گر گئی، فوراً اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج ہمارے ساتھ اگر کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو ہماری زبان سے بسم اللہ نہیں نکلتا، اللہ کا نام نہیں نکلتا۔ ارے باپ رے، ہم لوگ ایسا بولتے ہیں، ارے باپ رے، ارے ماں، کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں۔ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ ایک مسلمان کی زبان سے اچانک اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو سب سے پہلے اللہ کا نام نکلنا چاہیے۔ ہمارے منہ سے ارے باپ رے نکلتا ہے، غلط ہے یہ، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس عورت کے ہاتھ سے چھری گری، معاف کیجیے، کنگھی گری، اس عورت نے فوراً کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی بولی تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا کہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ کہا اچھا اچھا، تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو؟ کہا نہیں نہیں، میں اللہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا رب ہے۔ کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کہا کہ ہاں، میرا اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں؟ کہا بڑے شوق سے بتا سکتی ہو، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ دیکھیے مسئلہ ایمان کا آ گیا، مسئلہ توحید کا آ گیا۔ وہ غریب عورت ہے، وہ نوکرانی ہے، وہ فرعون کے محل میں کام کرتی ہے، مگر میری پیاری ماں بہنوں، اس کا ایمان تو دیکھو، اس کی توحید تو دیکھو۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ وہ کہتی ہے تم بتا سکتی ہو۔ فرعون کو پتا چلا کہ میرے ہی محل میں، میرے ہی ٹکڑوں پر پلنے والی ایک نوکرانی مجھ کو چھوڑ کر کے اللہ کو اپنا رب مانتی ہے۔ فرعون نے بلوایا۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، فرعون سوال کرتا ہے اس عورت سے الکی ربن غیری، اے عورت کیا تو مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو بھی اپنا رب مانتی ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وہ عورت کہتی ہاں، ربی و ربک اللہ، اے فرعون میرا رب تو اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ فرعون کہتا ہے تو سوچ سمجھ لے، میں تجھے جان سے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تیرے تمام کے تمام بچوں کو قتل کر دوں گا۔ مگر وہ عورت سے ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مسئلہ ایمان کا آ چکا ہے، مسئلہ توحید کا آ چکا ہے۔ جب ایمان کا مسئلہ آ جائے تو جان کا نمبر بھی بعد میں، پہلے ایمان کا نمبر ہے۔ عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنا رب اگر مانتی ہوں تو اللہ کو مانتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرعون نے آگ تیار کروائی اور حکم دیا کہ اس آگ کے اندر اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو جلا دیا جائے۔ عورت کو جب جلانے کی تیاری ہونے لگی تو فرعون سے وہ عورت کہتی ہے میری ایک آخری خواہش، ایک انتم اچھا ہے، کیا تم پوری کرو گے؟ کہا کیا ہے؟ کہا میری اچھا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے بچوں کے مرنے کے بعد جب ہم جلا دیے جائیں گے، جب ہم جل جائیں گے، ہماری ڈیڈ باڈیز کی جو راکھ ہوگی، ہماری لاش کے جو بچے کچے حصے ہوں گے، تم اسے کسی کپڑے میں رکھ کر کے مٹی میں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری یہ آخری خواہش پوری کریں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ایک کر کے اس عورت کے سامنے اس کے تمام بچوں کو پہلے آگ میں ڈالا گیا، ایک ایک کر کے تمام کے تمام بچے آگ میں جلا دیے گئے۔ آخر میں وہ عورت بچتی ہے اور اس کے گود میں دودھ پیتا ایک بچہ ہے، وہ بچتا ہے۔ اب عورت بچی ہے اور اس کا وہ معصوم بچہ بچا ہے۔ عورت اس بچے کو گود میں لے کر آگ میں جانے کی کوشش کرتی ہے، مگر ڈر کر کے پیچھے آ جاتی ہے۔ سارے بچے آگ میں چلے گئے، ابھی تک تو اس کو ڈر نہیں لگا تھا، مگر اب چونکہ یہ بچہ گود میں ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے
تو ماں کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس معصوم بچے کو اپنی ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور ماں کو بھی اس بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے اس معصوم بچے کو دیکھ کر کے ترس آیا اور وہ آگ میں فکأنما تقاصت، وہ عورت جھجکنے لگی، گھبرانے لگی کہ آگ میں کیسے جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دودھ پیتے بچے کو، اس شیر خار بچے کو، اس دودھ منہے بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویائی دے دی، بولنے کی چھمتا دے دی، بولنے کی طاقت دے دی، اور وہ بچہ جو ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے وہ بچہ کہتا ہے یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب النار۔ وہ بچہ کہتا ہے اے میری پیاری امی جان، اے میری ماں، تو اس آگ کے اندر چلی جا، تو اس آگ کے اندر کود جا، فإن عذاب الدنیا احون من عذاب النار، کیونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے آسان ہے۔ دنیا کی آگ میں جل جانا یہ آسان ہے، لیکن جہنم کی آگ میں جلنا بڑا مشکل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب بچے نے یہ بات کہی، ماں اپنے بچے سمیت آگ میں کود جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ آج ہم سب کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور سب سے قیمتی دولت میرے بھائیو آج ہم سب کے پاس ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، مگر افسوس ہم اس ایمان کی ویلیو نہیں سمجھتے، اس ایمان کی قیمت نہیں سمجھتے کہ کتنی قیمتی چیز اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس مالک کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، مورت بناتے ہیں اور اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں گائے اور بچھو اور سور اور بندر سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو توحید جیسی دولت سے دیا ہے، نوازا ہے، ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے جو صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، مگر ہمیں اور آپ کو اس دولت کی قدر اور قیمت نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے اس نعمت کو پانے کے لیے کچھ کھویا نہیں ہے۔ توحید کی اور ایمان کی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ لگانا نہیں پڑا ہے، ہمیں فری میں یہ دولت ملی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم۔ اس نعمت کی قدر اگر جاننا ہے تو حضرت بلال سے جا کر کے پوچھ لو۔ ہاں یہ وہی بلال ہیں جو دنیا کی نظر میں بڑے کالے کلوٹے ہیں، جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، مگر ایمان نے اس بلال کو وہ مقام دیا ہے کہ نبی کی مسجد میں جب تک بلال کی زبان سے حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی ہے، جب تک بلال کی زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں ہوتی ہیں، تب تک مسجد نبوی میں نبی کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ نبی کے مؤذن ہیں، یہ نبی کے صحابی ہیں، یہ نبی کے لاڈلے بلال ہیں۔ یہ بلال جب ایمان لائے، ان کا مالک ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا رہا ہے، ان کے اوپر سینے پر گرم پتھر رکھ رہا ہے اور تڑپا تڑپا کر انہیں ٹارچر کر رہا ہے، انہیں یاتنائیں دے رہا ہے، انہیں تکلیفیں دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اے بلال ہم تمہیں ستانا نہیں چاہتے، تم اگر محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دو، تم اسلام چھوڑ دو، تم ایمان کا راستہ چھوڑ دو، اے بلال ہم تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیں گے، مگر اے بلال تم بہت خوبصورت تو نہیں ہو، تم بہت گورے چٹے تو نہیں ہو، اور آج کے ہمارے نوجوانوں کی طرح تم بہت خوبصورتی کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہو، لیکن اے بلال تمہیں اللہ نے کیسا دین دیا، کیسا ایمان دیا، تمہارے دل کے اندر اللہ نے ایمان کی کیسی محبت رکھ دی ہے کہ بلال کی چربیاں اس تپتی ہوئی ریت پر پگھل رہی ہیں، بلال کا سینہ گرم پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے، مگر بلال کی زبان پر اب بھی احد احد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، بلال اس حالت میں بھی اللہ کی توحید کی آواز دے رہا ہے۔ توحید کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کوئی بلال سے سیکھے۔ میری ماؤں بہنوں، بچے کو نظر لگ جائے فوراً ایک کالا دھاگا تم نے بچے کے گلے میں پہنا دیا، بچے کو بیماری ہو گئی، آپ نے گنڈا اور تعویذ اور چھلے اس کو پہنا دیے، ایک ایک نہیں تین تین چار چار دھاگے، لال کالے پیلے دھاگے بچے کے گلے میں ڈال دیے۔ او میری ماں بہنوں، تم ایمان والی عورتوں، تم ان عورتوں کی سے تمہارا رشتہ ہے، تم ان عورتوں کی
کہ نقش قدم پر چلنے والی تمہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں حضرت سمیہ کے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہی سمیہ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کا شوہر یاسر بھی موجود ہے، ان کا بیٹا عمار بھی موجود ہے، اور ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تم نے اگر محمد الرسول اللہ کا دین نہیں چھوڑا، تم نے اگر ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا، تم نے اگر اسلام کا راستہ نہیں چھوڑا، تو اے سمیہ ہم تمہارے بیٹے کے سامنے تمہیں ننگا کر دیں گے، تمہیں بے آبرو کر دیں گے، تمہارے بیٹے کے سامنے تمہیں ننگا ہو جانا پڑے گا۔ مگر اے سمیہ تیرے ایمان و استقامت کا کیا کہنا کہ سمیہ نے اپنی عزت و آبرو اور اپنے بدن کے کپڑے اتر جانے کی پرواہ نہ کی، ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا گیا، اور اس حیوانیت اور دردناک طریقے سے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، سمیہ شہید ہو جاتی ہیں، سمیہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، مگر اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی ہیں۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی عورت ہے، آج اس کے گلے میں، اس کے بچوں کے گلے میں تعویذ بھی نظر آ رہا ہے۔ آج ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو ایک مسلمان عورت اپنی توحید سے سمجھوتا کرنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتی ہے۔ توحید وہ چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگی کی پیدائش کا مقصد یہی توحید۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر وہ چیز اپنے مقصد پر کھری نہ اترے تو بیکار ہے۔ مائک کا مقصد ہے میری آواز آپ تک پہنچانا، مائک اگر اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو مائک کو اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں دنیا میں اس لیے لایا گیا ہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم ڈرو تو اسی سے ڈرو، تم امید لگاؤ تو اسی سے لگاؤ، تم قسم کھاؤ تو اسی کے نام کی کھاؤ، تم جانور کے گلے پر چھری چلاؤ تو اسی کے نام کی چلاؤ، تم نذر اور منت مانو تو اسی کے نام کی مانو، تم طواف کرو تو اسی کے گھر کا کرو، تم صدقہ خیرات کرو تو اسی کی راہ میں کرو، تم ڈرو تو اسی سے ڈرو، تم امید لگاؤ تو اسی سے لگاؤ۔ یہ توحید ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو توحید ہے نا، آج ہماری اتنی بڑی جماعت موجود ہے یہاں، الحمدللہ جہاں تک میں جانتا ہوں شنکر نگر کے بارے میں، یہ زیادہ تر یہاں کے لوگ اہل حدیث الحمدللہ، ٹوٹل مکمل اہل حدیث الحمدللہ، علماء کی بستی ہے۔ ہماری جماعت کے جو بڑے بڑے گوہر پارے ہیں ان کا تعلق اس علاقے سے۔ مگر میرے بھائیوں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ بہت نامور ہے، یا ہمارے علاقے سے بڑی علمی شخصیتیں اٹھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوگی، امپورٹنٹ یہ ہوگی کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کا عقیدہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیدرم سلطان بود نہیں چلتا میرا باپ بادشاہ تھا تو میں بھی بادشاہ ہوں۔ اللہ کے یہاں رشتے ناتے نہیں چلتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتے ناتوں کی کوئی حیثیت ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے نہ ڈوبا ہوتا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے طوفان آنے والا ہے، میری کشتی میں آ جاؤ، اس کشتی میں جو آئے گا وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ بیٹا جواب دیتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان آپ میری ٹینشن نہ لیں، آپ میری چنتا نہ کریں، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آپ اپنی کشتی کو لے کر آگے بڑھیں، آپ میری ٹینشن نہ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج اگر تو میری کشتی میں نہیں آیا تو آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، ابھی باپ بیٹے کی بات چل رہی ہے،
فحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی ہے کہ پانی کی ایک لہر آتی ہے, ایک موج آتی ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈوبا دیتی ہے, ڈوب جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو مجھے اور میرے اہل و عیال کو, میری فیملی کو, میرے پریوار کو بچائے گا. اے اللہ ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے پریوار کا ایک سدسیہ ہے, میری فیملی کا ایک ممبر ہے, میرے خاندان کا ایک فرد ہے. اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے, تو اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے, تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا؟ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا, یا نوح انہو لیس من اہلک, اے نوح خبردار خبردار, ہم نے تم سے یہ کہا تھا ہم تمہارے پریوار کے لوگوں کو بچائیں گے, مگر تمہارا بیٹا تمہارے پریوار والا نہیں ہے, تمہاری فیملی کا نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو میرا بیٹا ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے, انہو عمل غیر صالح, تیرے بیٹے کا عمل ٹھیک نہیں ہے, تیرے بیٹے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, تیرے بیٹے کے اندر ایمان نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نبی کا بیٹا بھی اللہ کے یہاں نہیں بچ پایا. شاعر نے کہا نا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. آج الحمدللہ آپ ایک اہل حدیث گاؤں سے آپ کا تعلق 100% آپ اہل حدیث اس گاؤں کے افراد ہیں, مگر آج توحید کیا ہے, توحید کی 3 قسموں کے بارے میں اگر پوچھ لیا جائے تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو پسینے چھوٹ جائیں گے. توحید کی 3 قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بیسک نالج ہے اسلام کی. توحید کیا ہے, توحید کی 3 قسمیں کیا ہیں, یہ کتابوں میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے, یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. توحید کی 3 قسمیں. اب آپ کہیں گے یہ 3 قسمیں کہاں سے آ گئی توحید کی؟ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے نکالا ہے کہ یہ توحید کی 3 قسمیں, اور جب تک ان تینوں قسموں پر آدمی, ان پر عقیدہ نہ ہو, ان پر ایمان نہ ہو, آدمی کی توحید مکمل نہیں ہوتی, اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. توحید کی ایک قسم یہ ہے, سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ لیجئے, یہ بڑی اہم چیز ہے. کم سے کم اہل حدیث کے بچے کو توحید معلوم ہونی چاہیے. توحید ربوبیت کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے, کریٹر ہے اور مالک ہے. ساری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. اللہ تبارک و تعالی تنہا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا, ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری کائنات کا مدبر ہے. ساری کائنات کو چلانے والا بھی وہی ہے. اسی کے حکم سے سورج نکلتا ہے, اسی کے حکم سے سورج ڈوبتا ہے. کائنات کا ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور مشیت کے بغیر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں. یہ ہے توحید ربوبیت. توحید کی دوسری قسم, میرے بھائیوں میں جانتا ہوں رات کافی ہو چکی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ کے اوپر کہیں نیند بھی طاری ہو رہی ہو, مگر یہ وہ بات ہے جو ہر آدمی کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے, یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا, اس بات کا ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تنہا اکیلا عبادت کے لائق ہے. عبادت کی جتنی اقسام ہیں سب کا حقدار وہی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہے توحید الوہیت. اور توحید کی تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام آئے ہیں قرآن اور حدیث میں, جتنی صفات آئی ہیں قرآن اور حدیث میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان تمام ناموں کے ساتھ, اپنی ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہے, اور اللہ وہ تمام صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے وہ صفات, اور اللہ اپنے ان تمام صفات سے متصف ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب یہاں ایک بڑی موٹی موٹی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. جھگڑا توحید و ربوبیت میں نہیں. مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ رب ہے,
مکہ کے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول سے زندگی پر لڑائی کرنے والے، جنگ کرنے والے مکہ کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے، کافر کہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، ایک ہی جواب دیں گے اللہ نے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اے نبی اگر آپ سوال کریں ساری کائنات کا بادشاہ کون ہے، ایک ہی جواب دیں گے اللہ ہے۔ پھر جھگڑا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے مگر عبادت اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی کرتے تھے۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ اللہ کو رب مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ ہی کے آگے ماتھا ٹیکنا، اللہ ہی سے دعا کرنا، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے۔ اگر مسلمان کا بھروسہ لال کالے پیلے دھاگے پر ہو جائے، چھلوں پر ہو جائے، مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ شادی کے 3-4 سال کے بعد بیٹا نہ ہو تو غیر اللہ کے آستانے پہ اس کی پیشانیاں جھکنے لگے، تو یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ شرک ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو غفار ہے، جو رحیم ہے، اس نے پورے قرآن میں کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، مگر شرک کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندو ہم تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، مگر تم اگر ہماری عبادت میں تم نے کسی کو شریک کیا ہوگا، تم نے شرک کیا ہوگا، جو دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو ظلم عظیم ہے، اگر تم نے شرک کیا ہوگا تو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے شرک کی معافی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بھی توحید سکھاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یاد کرو یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے ساری اولاد، ان کے سارے بچے ان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ باپ دنیا سے جاتا ہے تو آج ہمارے یہاں جائیداد کی بات کرتا ہے، پراپرٹی کی بات کرتا ہے، روپے پیسے کی بات کرتا ہے، مگر یہ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ دنیا سے جا رہے ہیں، یہ اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے سر جھکاؤ گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ توحید کے بارے میں سوال کر، کس کی عبادت کرو؟ بچوں نے بیک زبان کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابا جان آپ فکر مت کیجئے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد مرنے کے پہلے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کو توحید دے کر کے جائے اور مرتے دم تک توحید کی وصیت کر کے جائے۔ مگر وہ باپ کیا اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دے گا جو خود اپنے بچوں کو تعویذ پہناتا ہے؟ ذرا سوچو کہ قرآن کی اس سے بڑی بے حرمتی کیا ہوگی کہ اسی تعویذ کو پہن کر کے بچہ لیٹرین کر رہا ہے، اسی تعویذ کو پہن کر کے میاں بیوی ملاقات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس سے بڑی بے حرمتی کیسے ہو سکتی ہے اور کہاں ہو سکتی ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا، پیتل کا کڑا دیکھا۔ آپ نے پوچھا تم نے یہ کیا پہنا ہے؟ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے واہنہ نام کی بیماری ہے جس میں رگیں پھول جاتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ پیتل کا چھلا میں نے اس لیے پہنا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ چھلا پہننے سے واہنہ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بڑے غور سے سنو مسلمانوں، اپنے رسول کا جواب سنو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابی یہ جو تم نے چھلا پہنا ہے
لا یزید الا وہنن، یہ تمہاری بیماری کو اور بڑھائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ہو سکتا ہے جسمانی بیماری تو دور بھی ہو جائے، مگر جو عقیدے کے اندر بیماری ہو جائے گی، جو ایمان کے اندر بیماری ہو جائے گی، وہ تو دور ہونے والی نہیں ہے۔ تمہارا اس چھلے کے اوپر جب بھروسہ ہو جائے گا تو تم اللہ کو چھوڑ کر کے اسی چھلے کو اپنا رب مان لو گے، اسی کو تم نفع نقصان کا مالک مان لو گے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اگر تم اسی حال میں مر گئے، یہ چھلا پہنے ہوئے، یہ تعویذ پہنے ہوئے، یہ گنڈا پہنے ہوئے اگر تم دنیا سے چلے گئے، ما افلحتا بدا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے شرک کرنے والا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ شرک کرنے والا، اللہ نے شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کو جنت میں اللہ نہیں داخل کرے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جہنم کیسی ہے؟ کل میرا پروگرام تھا مبارک پور کے اندر، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں حسین آباد، وہاں مجھے یہی عنوان ملا تھا جہنم کے اوپر۔ جہنم کیسی ہے، جہنم کیا ہے، ایک پورا عنوان ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صرف قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھیں جہنم تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی ہے اس کی آگ، کیسی ہے اس کی گہرائی، کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے آواز سنی، اذ سمع وجبتن، ایک دھماکے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا تدرون ما ھذا، اے صحابہ یہ جو آواز آ رہی ہے کیا تم جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ و رسولہ عالم، ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار، اے میرے صحابہ یہ جو دھماکے کی آواز آئی ہے یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے گرایا گیا تھا، جو 70 سال پہلے گرا تھا اور آج جا کر کے یہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، یہ جہنم کی حد تک پہنچا ہے۔ یعنی جہنم اتنی گہری ہے کہ جہنم کے اندر پتھر آج ڈالا جائے تو 70 سال بعد گرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ شرک کرنے والے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ آپ کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی سے کہتے ہیں یا غلام، اے بچے۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر 10 یا 12 سال کی ہے۔ ہمارے یہاں 10 یا 12 سال کا بچہ کھیلتا ہے گلیوں میں، شرارتیں کرتا ہے، 10-12 سال کا بچہ نادان ہوتا ہے، مگر غور کرو کہ اللہ کے نبی 10-12 سال کے بچے کو کتنی قیمتی باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اے بچے، اے عبداللہ ابن عباس، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، کچھ باتیں بتا رہا ہوں، تو اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لینا۔ اے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو تو اللہ کے سامنے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اے میرے بچے یاد رکھ، اگر اللہ تبارک و تعالی تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر کے لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ اگر فائدہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے نہیں دے سکتی۔ اگر بیماری لکھی ہے ہم لال دھاگا پہن لیں، کالا پہن لیں، پیلا پہن لیں، بیماری دور ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ سے دعا نہ کریں اور اللہ ہماری تکلیف کو دور نہ کرے۔ بچوں کو نظر لگ سکتی ہے، حدیث سے ثابت ہے، مگر اس کا علاج تعویذ نہیں ہے، اس کا علاج گنڈے نہیں ہے۔ اور یہ جہالت عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، گھر بگڑتے ہیں سب سے پہلے عورتوں سے۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ عورت دیندار اپنے گھر میں لے کے تنکح المرأۃ ل40، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، خاندان اور برادری دیکھی جاتی ہے،
जमालिहा खूबसूरती देखी जाती है, वलदीनिहा और दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को घर में लेके आओ। बेदीन औरत घर में आ जाए, बदअकीदा औरत घर में आ जाए तो पूरे घर का कबाड़ा कर देती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मर्दों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई तो औरतों को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। आपने फरमाया अर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, मर्द अपने घर वालों का जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों का चरवाहा है। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने घर की जिम्मेदार है। देखिए दोनों में फर्क देखिए, मर्द घर वालों का जिम्मेदार है, औरत घर की जिम्मेदार है। औरत को के बारे में पूरे घर का नाम लिया गया, यानी इसीलिए औरत को घरवाली कहा जाता है। अगर औरत ठीक ना हो तो घर ठीक नहीं हो सकता है। और जानते हैं एक अच्छी औरत कैसी होती है? आइए एक मिसाल आपको देता हूं, एक नेक औरत कैसी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, काली कलूटी औरत है, और आकर के कहती है अल्लाह के नबी मुझे बड़ी खतरनाक बीमारी है। आय अल्लाह के रसूल इन्नी उसराऊ, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मुझे चक्कर आता है। बुखारी के अल्फाज हैं, कहती है मुझे चक्कर आता है, दौरा आता है, और जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है वह इन्नी अतकशफु, आय अल्लाह के नबी मेरा कपड़ा उतर जाता है, मैं नंगी हो जाती हूं, मेरा सतर खुल जाता है, मैं सारी दुनिया के सामने बेआबरू हो जाती हूं। फदउल्लाह अली, आय अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए अल्लाह ये बीमारी दूर कर दे, ये बड़ी तकलीफ दे बीमारी है। अब जरा गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, एक नेक औरत कैसी होती है, जरा उस औरत का दिमाग देखना और जरा उस औरत का ईमान देखना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खातून इन शीती दाऊतु लकी इन शीती सबरती, अगर इस बीमारी पर तुम सब्र करोगी, इतनी खतरनाक बीमारी है मिर्गी की बीमारी, अगर आपने देखी होगी किसी को तो आप जानते कितनी खतरनाक बीमारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम इस बीमारी पर सब्र कर लोगी तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वह इन शीती दाऊतु लकी, और अगर तुम कहोगी मैं दुआ कर दूंगा तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। जरा गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, आज जरा सी बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमारा ईमान हाथ से निकल जाता है। जरा उस औरत का ईमान देखो, एक तरफ मिर्गी की खतरनाक बीमारी है और इतना खतरनाक दौरा है कि बदन के कपड़े उतर जाते हैं, और दूसरी तरफ जन्नत का वादा है। वो औरत सोचने लगती है, फिर कहती है अय अल्लाह के नबी अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने पर मुझे जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है। अय अल्लाह के नबी मैं सब्र कर लूंगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे ये मिर्गी का दौरा कबूल है, मुझे मिर्गी का ये दौरा गवारा है, लेकिन अय अल्लाह के रसूल बस एक छोटी सी गुजारिश है, आप अल्लाह से ये दुआ कर दीजिए कि जब ये दौरा आ जाए, जब ये बीमारी आए, मुझे मिर्गी का दौरा आए, तो कम से कम मेरे बदन का कपड़ा न उतरे, मैं मुसलमान औरत हूं, मैं किसी गैर मर्द के सामने बेआबरू हो जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर, ये होती है एक मुसलमान औरत। अगर ऐसी औरतें घर में आ जाएं तो कभी घर का माहौल नहीं बिगड़ेगा मेरी प्यारी माँ बहन। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर की आंखों की ठंडक बने, शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के उसका इस्तेमाल। शौहर कोई प्लम्बर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है कि आप जैसे ही शौहर घर में आए आप शिकायत लेकर बैठ जाए, अरे देखो मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा देखो बच्चा बड़ा रो रहा है, देखो जरा नल काम नहीं कर रहा है। आपका शौहर शौहर है, वो प्लम्बर नहीं है, वो मिस्त्री नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो आपका शौहर है। वो घर में आया है, उसे आपके दो मीठे बोल की जरूरत है, उसे आपकी मोहब्बत की जरूरत है, उसे आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर ऐसी बीवी हो जाए तो शौहर ऐसी बीवी को कभी भूलता नहीं है। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो घरों में तलाक हो रही है या मियाँ बीवी में अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीवी को अपनी जिम्मेदारी पता नहीं, शौहर को अपनी जिम्मेदारी पता नहीं।
اگر عورت حضرت خدیجہ کی جیسی، اللہ اکبر، بخاری شریف کی تیسری حدیث اٹھا کے دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی، رسالت کی ذمہ داری ڈالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے اوپر محسوس کرنے میں پریشان ہو گئے، اور اللہ کے نبی گھر میں آئے تو بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا تھا، اے خدیجہ زملونی، جلدی سے چادر لاؤ۔ اللہ کے نبی کانپ رہے ہیں، حالانکہ گرمی کا موسم ہے، لیکن اللہ کے نبی کو ٹھنڈا لگ رہا ہے، کانپ رہے ہیں آپ۔ اے خدیجہ زملونی زملونی، جلدی سے چادر لاؤ، کمبل لاؤ۔ خدیجہ کمبل لاتی ہیں، اپنے شوہر کو کمبل لا کر اڑاتی ہیں۔ اے اللہ، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی پورا واقعہ بتاتے ہیں غار حرا کا، اور پھر کہتے ہیں خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میری موت نہ ہو جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اے خدیجہ، یہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری مجھ سے کیسے پوری ہوگی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کا۔ غور کیجئے میرے بھائی، شوہر پریشان ہے، شوہر ٹینشن میں، اب ایک بیوی کا کیا فرض ہے؟ ذرا وہ فرض دیکھیے۔ حضرت خدیجہ کتنی پیاری بات کہتی ہیں، کہتی اے میرے سرتاج، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انکا لتصل الرحم، اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دے دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ کے دروازے پر مہمان آ جائے تو خالی پیٹ نہیں جاتا ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق کی راہ میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اتنے پیارے انسان ہیں، اتنے پیارے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ کام آپ کے اوپر ڈالا ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے، تو اے میرے سرتاج، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام آپ سے ضرور پورا کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کے یہ چند میٹھے میٹھے بول تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ایک بیوی کا کردار ہونا چاہیے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور شوہر کوئی بات کہے تو مانے، منمانی نہ کرے، منمانی نہ کرے، گھر کے ماحول کو خراب نہ کرے۔ اور تیسری چیز، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ آج آپ چلے جائیں مارکیٹ میں، آپ دیکھ لیں عورتوں کا کیا حال ہے۔ اپنی آبرو کی حفاظت یہی نہیں ہے کہ عورت پردے میں نکلے، آبرو کی حفاظت یہ بھی ہے کہ عورت کسی غیر مرد سے بات کرنے میں بھی احتیاط کرے، عورت کسی غیر مرد سے موبائل اور فون پر بھی بات کرنے میں احتیاط کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، آج ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، آج لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ ماحول بگڑ رہا ہے، دیہاتوں کا، شہروں کا، گاؤں کا، قصبوں کا زناکاری فروغ پا رہی ہے، بدکاری عروج پر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ان حالات کو دیکھو اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اکیلے میں نہ رہے، الا وثالثہم الشیطان، ورنہ تیسرا شیطان وہاں پر ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، چاہے مرد بہت بڑا نیک اور متقی ہو اور عورت بہت پردہ والی ہو، اگر
اگر دونوں اکیلے اور تنہائی میں ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. آج انٹرنیٹ نے وہ موقع دے دیا ہے, آج سوشل میڈیا نے وہ موقع دے دیا ہے. آج دونوں لڑکا لڑکی آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک معمولی سی چیٹنگ سے بات شروع ہوتی ہے اور جا کر کے ختم ہوتی ہے زناکاری اور بدکاری پر. میرے پیارے بھائیوں, آج اپنے گھر کو اس آگ سے بھی ہمیں اور آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. آج اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, لڑکی گر گئی ہے, لڑکی بچی کے سر سے خون بہ رہا ہے, باپ پاگل ہو جاتا ہے, دوڑا دوڑا ہاسپٹل جاتا ہے, بچے کو ایڈمٹ کرتا ہے, بیٹی کو ایڈمٹ کرتا ہے, ضرورت پڑے تو اپنا خون دے کر کے اپنے بچے کو بچاتا ہے. قرآن کہتا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو, اپنے پریوار کو بچاتے ہو. اے ایمان والو جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, اور جہنم کی وہ آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی, وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی. وقودها الناس, وہ انسانوں سے جلے گی, والحجارہ, اور پتھروں سے جلے گی. مفسرین نے لکھا کہ یہاں پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جس کو انگریزی میں سلفر بولتے ہیں, عربی میں کبریت بولتے ہیں, گندھک جس کو اردو میں گندھک کہتے ہیں. یہ اتنی خطرناک, اس کے پتھر اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہائی فلیمیبل ہوتے ہیں, یعنی آگ میں ڈالو تو فوراً آگ لگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ, اس جہنم کی چوکیداری کرنے والے, اس کی رکھوالی کرنے والے, اس کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے, وہ بڑے ٹائٹ ہوں گے, وہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے, وہ کسی سے رشوت لے کر کے چھوڑنے والے نہیں ہوں گے, وہ دنیا کے نگرانی کرنے والوں کی طرح نہیں ہوں گے, وہ بڑے سخت ہوں گے, وہ اللہ کے فرشتے ہوں گے. آج اس جہنم کی آگ سے میرے بھائیوں, آج ہم سب کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, جل رہے ہیں. آج اس سے بچانے کی ضرورت. اخلاق میں بگاڑ ہے, ایمان میں بگاڑ ہے, عقیدے میں بگاڑ ہے. ہم جب سماج کے بگاڑ کی بات کریں تو کون ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے, نالا کرتا ہوں تو اندیشہ اور رسوائی ہے. کس بگاڑ کی طرف ہم اشارہ کریں, کس بگاڑ کا ہم تذکرہ کریں. میں بات کر رہا تھا توحید سے بات شروع. آج ہمارے گھروں سے توحید جا رہی ہے میرے بھائی. افسوس ہوتا ہے, اہل حدیث کا بچہ ہے, اس کے گلے میں تعویذ ہے. اہل حدیث کے گھر کی عورتیں ہیں, بہرائچ کے اندر, دیوا کے اندر مزاروں پر ان کا جانا ہوتا ہے, ان کے گھر کے مرد حضرات جا رہے ہیں. آج شرک و بدعت میں ہماری اور آپ کے گھروں کی عورتیں جا رہی ہیں. یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہماری سب سے بڑی پونجی آج ہم لٹا رہے ہیں, اپنا ایمان ہم لٹا رہے ہیں. ارے ایمان تو وہ چیز ہے اگر پیدا ہو جائے تو سامنے دشمن بھی ہے, دشمن کو دیکھ کر بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا اگر ایمان پیدا ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ساری قوم ان کی دشمن ہے, سارا سماج ان کا دشمن ہے, بادشاہ بھی ان کا دشمن ہے. ابراہیم کی زبان پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے, بس ایک چھوٹا سا جملہ ہے, بڑا پیارا سا جملہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کافی ہے, اور اللہ سب سے بہترین کارساز ہے, سب سے بہترین کام بنانے والا ہے. جب ابراہیم نے اتنے بھروسے کے ساتھ اپنے رب کا نام لیا تو اللہ نے آج کسی فرشتے کو نہیں بھیجا, آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ, ہمیشہ تو تیرا کام جلانا تھا, مگر آج تو میرے خلیل کے جسم کا ایک رونگٹا بھی نہ جلانے پائے. اے آگ, تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے لیے. علامہ اقبال نے کہا نا, آج بھی ہو جو براہیم سے ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ایمان مضبوط ہو میرے بھائیوں, توحید مضبوط ہو تو آگ بھی گلستہ بن سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما ترا الجمعان
جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور اور فرعون کے ساتھی جب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، بالکل قریب ہو جاتے ہیں، قالا صحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اب تو فرعون ہم کو پکڑ لے گا، اب تو ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ اے موسیٰ سامنے دریا کا پانی ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، فرعون کا لشکر ہے، دائیں کوئی راستہ نہیں ہے، بائیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے موسیٰ تم نے کہا تھا کہ اللہ بچائے گا، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ مگر موسیٰ کو اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے، موسیٰ کو اپنے رب کے اوپر ایمان ہے۔ موسیٰ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کلا کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اے میرے ساتھیوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہمیشہ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ ادھر موسیٰ کی زبان سے اللہ کا نام نکلا ہے، ادھر اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو، ذرا اس پانی کے اوپر مارو، اس دریا کے اوپر مارو۔ موسیٰ نے لاٹھی کو دریا کے پانی پر مارا ہے اور دریا کے بیچ میں راستہ بن جاتا ہے، سڑک بن جاتی ہے، روڈ بن جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور دونوں طرف پانی رک جاتا ہے، پانی کا پہاڑ بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف پہاڑ کھڑے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کو پار کر لیتے ہیں۔ اور اسی پانی میں جب فرعون جاتا ہے اور فرعون کا لشکر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی کو ملا دیتا ہے اور فرعون ڈوب جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر اللہ کے اوپر ایمان ہو جائے، اگر توکل پیدا ہو جائے، اگر توحید پیدا ہو جائے تو اللہ پانی میں بھی راستے بنا دیتا ہے۔ یاد کرو اللہ کے نبی کی ہجرت کا سفر، اللہ اکبر۔ ارے ہم کیسے مسلمان ہیں، اپنے نبی کی سیرت ہمیں معلوم نہیں۔ ہجرت کا سفر یاد کیجیے، اللہ کے نبی اپنے یار غار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں، آج بہت سارے حاجی لوگ جاتے ہیں جب مکہ میں تو غار ثور اور غار ہرا پہ چڑھتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ معاف کیجئے، کوئی ثواب کا کام نہیں، آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، الگ بات ہے۔ جب میں سعودی عرب گیا تو میں نے دیکھا کہ 70 سال کے 60 سال کے بوڑھے لوگ ہیں اور ڈنڈا لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بڑا جذبہ ہے اور غار ثور اور غار ہرا کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں باقاعدہ علماء کے فتوے لکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے جائیں، مگر اس کو ثواب سمجھ کے نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہجرت کے اس سفر کے دوران 3 دن تک آپ وہیں پر تھے۔ اسی غار ثور میں جب اللہ کے پیارے نبی تھے تو ایک ایسا ٹائم بھی آیا تھا، ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ دشمن بالکل قریب پہنچ گیا تھا، بالکل پاس پہنچ گیا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گھبرا گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرو، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمان کے دل اور دماغ میں اگر یہ بیٹھ جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ظالم سے ظالم حکومت کا ڈر اس کو نہیں ستا سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی ظالم حکومتیں آئی ہیں اور دنیا سے چلی گئی ہیں، مگر اگر مسلمان کے دل میں اس کے نبی کا یہ جملہ بیٹھ جائے لا تحزن، ڈرو نہیں، غم مت کرو، پریشان مت ہو، ٹینشن مت لو، ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے تو میرے بھائیوں دنیا کی کوئی سپر پاور مسلمان کا بال باقا نہیں کر سکتی۔ مگر مسئلہ تو یہی ہے کہ آج مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ جانتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے؟ سورہ انفال کی 2 آیت دیکھیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، دل لرزنے لگتے ہیں۔ اللہ کا نام لیا جائے دل کانپنے لگے۔ یہاں تقریریں ہو رہی ہیں 3 گھنٹے،
جلسے ہو رہے ہیں رات رات پر، جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اللہ کا نام سینکڑوں ہزاروں بار لیا جا رہا ہے، مگر آج کا مسلمان کتنا بے حس ہو گیا ہے، رب کا نام لیا جاتا ہے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تھا وہ کھانپنے لگتے تھے۔ یاد کرو وہ واقعہ، بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ جو بخاری کے اندر مذکور ہے۔ وہ اپنی چچازاد بہن سے محبت کرتا تھا، اپنی چچازاد بہن سے عشق کرتا تھا، اور اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ وہ نوجوان خود کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، میں نے اپنی چچازاد بہن کے ساتھ کئی بار غلط کام کرنے کی کوشش کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ وہ لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد مانگتی ہے، مجھ سے پیسہ مانگتی ہے، میں اس کو 100 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں نے اس لڑکی کو 100 دینار دینے کا وعدہ کیا مگر اس شرط پر کہ تم اپنی عزت و آبرو کا سودا میرے ساتھ کرو گی، تم اپنا جسم میرے حوالے کرو گی اور میں تمہارے ساتھ غلط کام کروں گا۔ وہ لڑکی تیار ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنے پریوار کی غریبی اور پریشانی دیکھ کر وہ لڑکی تیار ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، جب میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کا میں نے ارادہ کیا، عین وقت پر اس عورت کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اتق اللہ۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر۔ وَلَا تَفُزَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، میں تیری بیوی نہیں ہوں، مجھے چھونے کا، مجھے ٹچ کرنے کا تجھے ادھیکار نہیں ہے، تو ایسا حرام کام مت کر، میں تیرے لیے حرام ہوں، تو اللہ کی حد اور قانون کو نہ توڑ۔ اے اللہ، اس کی زبان سے تیرا نام سن کر کے میں ڈر گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے وہ پیسے بھی اسے دے دیے، میں غلط کام سے باز آ گیا۔ اس نوجوان نے اللہ کے سامنے اقرار کیا اور کہا کہ اللہ، اگر میں نے تیرے ڈر سے اس عورت کو چھوڑا تھا اور تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا تھا تو تو مجھے آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بڑی مشہور حدیث ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ کا نام سن کے ڈر جاتے تھے۔ ایک ہم ہیں، ہمارے سامنے اللہ کا نام ہزاروں بار لیا جاتا ہے، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج وہی قرآن حافظ صاحب تراویح میں سناتے ہیں، ہم پیچھے سنتے ہیں، ہمیں اگر حافظ صاحب 2 پارا کے بجائے کسی دن 2.5 پارا پڑھا دیں تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے، ہم گرم ہو جاتے ہیں، ہم حافظ صاحب کو ڈانٹنے لگتے ہیں، آپ نے 2 پارے کی جگہ 2.5 پارا کیوں کر دیا؟ آج قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے لیکن ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اندر جو دل ہے وہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ ورنہ اس قرآن کے اندر تو وہ کشش ہے، اس قرآن کے اندر تو وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدیا، تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا۔ ہمارا دل تو گوشت کا، پوست کا ایک معمولی سا دل ہے، ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ہم نے قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ اس قرآن کو سن کر کتنے ڈاکو سدھر گئے، کتنے چور سدھر گئے، کتنے زانی سدھر گئے۔ ایک ڈاکو ہے، اس کا نام فضیل ابن عیاض ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایک مکان کی چھت پہ جاتا ہے، اچانک کسی قرآن کے قاری کی آواز اس کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹک ٹاک کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، لیکن رب کا قرآن کھولنے کے لیے 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں،
ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے خود مجھ سے کہا کہ میوزک ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں سنگیت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. جب دل کو قرآن کی خوراک نہ دی جائے، جب دل کو اللہ کے ذکر کی خوراک نہ دی جائے تو دل ظاہر سی بات ہے کہ گانے ہی کو پسند کرے گا. ورنہ اگر دل کے اندر ایمان ہو تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے. مگر جب ہمارے دل میں ایمان ہی کمزور ہے تو اس کو فلمی گانے اچھے لگیں گے، اس کو سنگیت اچھا لگے گا. آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے 90% ہمارے نوجوان آج قرآن کھولتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، موبائل کے بغیر سوتے نہیں ہیں، موبائل کے بغیر جاگتے نہیں ہیں، مگر ایک مرتبہ رب کا قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. رات کے سناٹے میں آج کون قرآن پڑھتا ہے؟ جمعہ کا دن آتا ہے، ہمیں سورہ کہف پڑھنے میں 15-20 منٹ لگتا ہے. سورہ کہف کتنے لوگ نہیں پڑھتے؟ کتنے حافظ ہیں؟ رمضان میں تراویح میں قرآن سنانا رہتا ہے تو رمضان کے پہلے دور کرتے، ورنہ سال بھر حافظ صاحب بھی تراویح کے علاوہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے میرے بھائی، اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس ڈاکو نے قرآن سنا. کوئی قاری ہے قرآن پڑھ رہا ہے رات کے سناٹے میں، کیا پڑھ رہا ہے؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اتفاق سے وہ قرآن کا قاری جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ اس آیت کو پڑھ رہا تھا. الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا نام سن کر کے تمہارا دل لرز جائے، تمہارا دل کانپ جائے، اللہ کا کلام سن کر کے تمہارا دل ڈر جائے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں، مگر جب قرآن کی آیت ان کے کانوں میں پہنچتی ہے کہتے ہیں اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے میرے رب، وہ وقت آ چکا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں اے میرے رب آج کے بعد یہ سارے حرام دھندے حرام کام سب بند کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہی فضیل ابن عیاض اللہ کے اتنے نیک بندے ہو جاتے ہیں کہ 24 گھنٹے وہ حرم میں رہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے پاس رہتے ہیں. میرے بھائیوں، ایمان والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والوں کی تیسری پہچان یہ کہ وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. وہ تعویذ گھنٹے نہیں پہنتے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آستانے پر نہیں جاتے. ان کی جان چلی جائے تو چلی جائے مگر وہ ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں اے معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں مار ڈالا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، مگر اے معاذ تم شرک مت کرنا، تم مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرنا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ فرماتا ہے میرے ایمان والے بندے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی، ان کا نام زینب تھا. زینب، ان کے بدن میں بیماری ہو گئی. گاؤں میں ایک عورت تھی بوڑھی سی، وہ کچھ منتر پڑھ کے دم کرتی تھی. وہ عورت آئی اور ایک دھاگے پر منتر پڑھ کے اس نے دم کیا اور دھاگا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب کو پہنایا. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود دروازے پر آ گئے. ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت. دروازے پر آئے تو حضرت عبداللہ کی عادت تھی جب گھر میں آتے تھے تو کھانس کے آتے تھے تاکہ گھر کی عورتیں جو ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں کہ اب شوہر گھر میں آ رہے. تو انہوں نے کھانسا تو یہ جو بڑھیا تھی جو منتر پڑھتی تھی یہ ڈر گئی کہ یہ تو دیکھیں گے میری بڑی پٹائی کریں گے، تو وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئی. اب حضرت عبداللہ جب گھر میں آئے تو انہوں نے اپنی عورت کے گلے میں وہ دھاگا دیکھا تو پوچھا یہ دھاگا کیسا ہے؟ تو بیوی زینب کہنے لگی کہ یہ دھاگا اصل میں میرے بدن میں ایک بیماری ہے، وہ لال لال دانے نکل جاتے ہیں، اسی کے لیے میں نے یہ دھاگا، اس کو ایک عورت نے دم کیا ہے، اس کو میں نے پہنا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن مسعود نے وہ دھاگا پکڑ کے کھینچ لیا
اور کہا اے میری بیوی کیا تجھے یہ پتا نہیں ہے، کیا تو نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے گنڈا لٹکایا، جس نے دھاگا پہنا، جس نے نفع نقصان کے نام پر اس طریقے کی کوئی چیزیں پہنی. عورت گلے میں ہار پہنے کوئی حرج کی بات نہیں، گلے میں مالا پہنے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گلے میں اگر نفع نقصان کا عقیدہ رکھ کے کوئی دھاگا پہنتی ہے تو وہ تمیمہ ہے. اسی کو تمیمہ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں تعویذ یا گنڈا کہتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے میری بیوی کیا تو نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جس نے تعویذ اور گنڈا پہنا اس نے شرک کیا، اس کو تو نکال دے. فوراً اپنے ہاتھ سے کھینچ کے نکال دیا. تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا یہ بتائیے اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرک ہے تو میرا بھی ایک سوال ہے. دیکھیے عورت جو ہوتی ہے جب بحث کرتی ہے تو کتنے دماغ سے کرتی ہے اور کتنی دلیلیں دیتی ہے. عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے کچھ بدن میں کچھ دانے نکل گئے تھے، تکلیف ہو گئی تھی تو میں نے دم کروایا، ایک عورت سے میں نے منتر پڑھوایا اور ٹھیک ہو گیا. اگر یہ کرنا شرک ہے، اگر یہ شرک ہے تو پھر میرے دانے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ یا میری آنکھ میں تکلیف تھی، میں نے دم کروایا تو میری آنکھ ٹھیک کیسے ہو گئی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عورت اے میری بیوی یہ تو بڑی آسان بات ہے. شیطان انسان کا ایمان بگاڑنے کے لیے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی بدن میں تکلیف پہنچاتا ہے. اگر انسان اس تکلیف سے پریشان ہو کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دے، اپنی توحید سے ہاتھ دھو دے تو شیطان تکلیف پہنچانا بند کر دیتا ہے. شیطان تکلیف پہنچانا بند کر دیتا ہے. یہ تو شیطان کا بڑا پرانا فارمولا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سمجھایا. میری پیاری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آج یہ بات ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماری کے ذریعے آزماتا ہے. بچوں کو بیماری ہے، نظر لگ گئی ہے، ہمیں آزماتا ہے. ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللامہ. یہ دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. مرد حضرات بھی یاد کر لیں، عورتیں بھی یاد کر لیں. رات میں سونے کے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، معوذتین پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوئیں. گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اس طریقے سے جو شیطان کا اگر کوئی اثر بھی ہے گھر پہ، جادو وغیرہ کا اگر کوئی معاملہ ہے تو ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے واسطے اپنی توحید کو خطرے میں نہ ڈالیں. میرے بھائیو اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں. یہی میری گزارش ہے. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کی، ایک مومن کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، تیسرے پارے کی آخری آیت، ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، وماتوا وہم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی دیں گے، اللہ کے وہ سونا نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. آج ہمارے پاس ایمان ہے. اس کی ویلیو کو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو تعویذ اور گنڈے کی پریشانی میں، تعویذ اور گنڈے کی لعنت میں شکار ہیں، اس میں مبتلا ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو اپنے اور اپنے بچوں کے متعلق اس طریقے کی کسی غلط حرکت میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے اور اللہ ہمیں اس تعویذ اور گنڈے کی اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اس گاؤں کو، اس علاقے کو اللہ برکتوں سے مالا مال فرما دے. آج رات کے اس سناٹے میں، رات کے اس تنہائی کے وقت میں، تاریکی کے اس وقت میں ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ اس جاڑے کے سرد موسم میں، تکلیف دہ موسم میں رات کے اس آخری وقت تک لوگ جمع ہیں. اے اللہ تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے لوگ یہاں آئے ہیں. اے اللہ تو ان کے جذبے کو قبول فرما کے جب یہاں سے یہ اٹھیں تو اے اللہ تو ان کے ہر گناہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تو ہمارے ہر بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں پورے ملک میں، اس گاؤں کے جو لڑکے باہر بھی ہیں یا یہاں گاؤں کے اندر رہ کر کے جو کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں تو برکت عطا فرما، سب کو حلال روزی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات بھی
بڑے پریشان کن چل رہے ہیں، ملک کے امن اور چین کو بگاڑنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کے، ہمارے دیش کے امن اور چین کی، سکون کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں، لڑانا چاہتے ہیں، لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے تمام لوگوں کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تو ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کو قبر میں راحت اور سکون نصیب فرما، اور جو اے اللہ زندہ ہیں انہیں ایمان پر زندہ رہنے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہونے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر ہیں، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے، اے اللہ اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے، اگر وہ نمازی ہیں تو ان کی نمازوں میں اخلاص اور خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو بھی تو بے حیائی کے، بدکاری کے فتنے سے تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موبائل اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمارے بہت سارے نوجوان بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر کے اے اللہ تو ہر برائی سے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ، ایمان اور توحید کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔